إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتیں ہم پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا، ایک بہترین ڈھانچہ اور جسم عطا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا جسم دیا جو دنیا میں جینے کے لیے بہت مناسب ہے، اور جسمانی اعتبار سے ظاہری و باطنی بہت ساری نعمتیں اور صلاحیتیں اللہ نے عطا کی، سننے کی، دیکھنے کی، سوچنے سمجھنے کی اور بولنے کی۔ پھر اسی طرح سے انسان کی حاجات، جو کچھ انسان کو دنیا میں لگ سکتا تھا، دنیا میں پیدا کیا۔ کھانے کے لیے غذا، پینے کے لیے پانی، سانس لینے کے لیے ہوا، رہنے کے لیے گھر، لباس، سواریاں اس کے تابع کر دیں، موسم اس کے لیے بنائیں، سردی، گرمی، بارش کے۔ اس کے لیے زمین میں پہاڑ پیوست کیے، ندی، نالے، جھرنے، دریا اور سمندر اس کے لیے بنائیں۔ سواریوں کو زمین کے لیے اس کو دیا کہ اس پر سفر کر سکے، اور پانیوں میں اس کے لیے کشتی چلانے کی صلاحیت اس کو دی، قانون ایسا بنایا۔ ظاہر و باطن میں انسان کو جتنا کچھ لگ سکتا تھا اللہ نے سب اس کو دے دیا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تم جو کچھ اللہ سے مانگ سکو اللہ نے سب تم کو دیا ہے۔ جو کچھ تم نے اپنے حال سے اللہ سے مانگا، جس کی تم کو ضرورت تھی، اللہ نے سب کچھ تم کو دے دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو نہیں گن سکتے، شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائیں تاکہ ہم دنیا میں اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر سکیں۔ ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین اسلام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن جیسی کتاب دی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اسلام کی نعمت اپنی جگہ بڑی نعمت ہے، لیکن پچھلے سارے نبیوں کا دین اسلام ہی تھا۔ اللہ چاہتا ہم کو کسی بھی نبی کی امت میں پیدا کر دیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک خصوصی انعام اور احسان ہم پر یہ کیا کہ ہم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ ایسی امت جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے چن کے نکالا گیا ہے۔ معلوم ہے کہ ساری امتوں میں یہ امت بہترین امت ہے، اور کہا اخرجت للناس، اسے چن کے نکالا گیا ہے، الگ کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر،
تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ صرف بہترین امت ہے، صرف بات اتنی نہیں ہے، بلکہ کہا کہ ایک خاص کام جو نبی کرتے ہیں یہ امت کرتی ہے۔ لوگوں کو نہیں معلوم بھلائی کیا ہے کہ وہ اس بھلائی کا اہتمام کریں، لوگوں کو نہیں معلوم کہ برائی کیا ہے کہ اس برائی سے بچیں۔ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا ہے تاکہ لوگوں کو خیر اور شر کا فرق معلوم ہو۔ سارے نبیوں کا سلسلہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر یہ ذمہ داری ڈال دی کہ یہ کام مسلسل کرتے رہیں گے۔ جو کام نبی کرتے تھے، ایک نبی آتا تھا، قوم کی اصلاح کرتا تھا، پھر اس کے بعد نبی چلا جاتا تھا، قوم میں بگاڑ آتا تھا، عقیدے کا بگاڑ، اخلاق کا بگاڑ، پھر اور نبی ایک آتا تھا اور پھر وہ اصلاح کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، اور اس امت کو اس ذمہ داری کا جانشین بنایا جو سارے نبی کرتے تھے کہ لوگوں کو بتائیں کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ زندگی میں یہ ہے، صحیح کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے۔ عام طور سے انسان کی فطرت نفع نقصان میں سوچتی ہے، خیر و شر میں نہیں، جبکہ انسان کو دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے خیر اور شر کی تمیز کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کوئی چیز نفع بخش ہوتی ہے لیکن کل جا کے نقصان بنتی ہے۔ آج کسی چیز میں مزہ آتا ہے لیکن کل وہ ہلاکت بن جاتی ہے۔ شراب پینے والے، سگریٹ پینے والے، آج مزہ آتا ہے، آج اچھا لگتا ہے، لیکن کل جا کر وہ چیز ہلاکت بن جاتی ہے۔ تو مزہ اس میں ہے لیکن اس کی سزا ہے آخرت میں، اور بعض اوقات دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے۔ تو کیا صحیح ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، اس امت کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور اس امت کا شرف بیان کیا۔ خصوصی شرف یہ ہے وتؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تمہارا بھروسہ اللہ پر ہے۔ ہمارے پاس حکومت ہوگی تو ہم کچھ کر پائیں گے، حفاظت ہماری ہوگی، نہیں۔ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہوگی، ہمارے پاس پیسہ ہوگا، ہمارے پاس سائنس کی ترقی ہوگی، ہمارے پاس میجورٹی ہوگی، تمہارا بھروسہ ان ساری چیزوں پہ نہیں جس میں عام لوگ بھروسہ رکھتے ہیں۔ تمہارا بھروسہ کس پر ہے؟ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تم اللہ پر ایمان لانے والے لوگ ہو۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق و مالک و رازق و مدبر ہے، جو حقیقی معبود ہے، جو بادشاہ ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے، جس کو کامیاب کرنا چاہے کوئی اس کو کامیابی سے روک نہیں سکتا، جس کو ناکام کرنا چاہے کوئی اس کو ناکامی سے بچا نہیں سکتا۔ تم اس اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ نے تعریف کی پوری امت کی، تم بہترین امت ہو۔ اس کی زندگی کا مقصد اپنی ذات نہیں ہے بلکہ انسانیت کی ہدایت ہے۔ تعریف کی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ امت لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے، اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ ایمان والی امت ہے یہ۔ بنی اسرائیل کو آپ دیکھیے کیا بولتے تھے وہ لوگ، آرنا اللہ جہرتاً، موسیٰ بار بار جا کے اوپر بات کر کے آتے، ہم کو دکھاؤ اللہ کیسا ہے۔ ایسی قوم تھی وہ، ہم تب تک نہیں مانیں گے جب تک ہم کو دکھائیں گے نہیں کس سے بات کر کے آتے تم، ہم کو اللہ کو دیکھنا ہے۔ ضد جب تک دکھاؤ گے نہیں مانیں گے نہیں۔ ایسی قوم، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون آیا، پکڑوا دیا نا ہم کو۔ انا لمدرکون، آسمان سے کھانا آ رہا ہے، دل بھر گیا، اب زمین سے کچھ نکلنا چاہیے، ککڑی یہ وہ ساگ اور نہ جانے کیا چیزیں وہ ہم کو چاہیے۔ تو ایسی قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ البقرہ میں پوری ان کی
حالت کو بیان کیا کہ ایسے تم لوگ ہو، فخر کرتے ہو اپنے اوپر، اللہ نے فضیلت دی لیکن تم نے اس کو نبھایا نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں امت محمدیہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تعریف کی اس کی، بہترین امت ہو تم، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم اپنے لیے نہیں جیتے، میں، میرا پیسہ، میرا گھر، میری چیزیں، میری گاڑی، میری موٹر، میری چیزیں، میں، اس کے لیے نہیں، بلکہ تم کیا کرتے ہو؟ اخرجت للناس، خالی اخرجت نہیں کہا، اخرجت للناس، تم کو چن کے الگ کیا گیا ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہو تم، تمہاری ذات کا نفع اپنی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ جو نفع ہے یہ دوسروں کے لیے ہے۔ کیا فائدہ پہنچاتے؟ سب سے بڑی ضرورت انسانوں کی کیا ہے؟ ہدایت، صحیح غلط کی تمیز۔ تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم کیا کرتے ہو؟ مسلسل، ایک بار کر کے چھوڑ دیے نہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، یہ تمہارا دائمی وظیفہ ہے، لگاتار تم اس کام کو کرتے رہتے ہو۔ جو لوگ دعوت کو چھوٹا سمجھتے ہیں، لوگوں کو حق واضح کرنا، دین سکھانا، دین کی باتیں لوگوں میں کرنا، اور اس کے مقابلے میں سیاسی کاموں کو اور اسی طرح سے سوشل کاموں کو بڑا سمجھتے ہیں، وہ اس آیت پر غور کریں۔ اس امت کی تعریف کس بنیاد پر کی؟ تم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو، کپڑے پہناتے ہو، اس پر کی تعریف نہیں، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ دعوت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ اصل شعار ہے اس امت کا، اور یہ شعار کس کا ہوتا تھا پہلے؟ نبیوں کا۔ جتنے نبی آتے تھے وہ سارے نبیوں کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ لوگوں کو حق اور باطل کا فرق بتائیں۔ یہ تعریف اللہ تعالیٰ نے اس امت کی کی، اس کی پہچان یہ ہے، اس کی آئیڈینٹی یہ ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو نبھاتی ہے جو نبی کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کام تو ہے یہ، لیکن داخلی اعتبار سے ان کا حال یہ ہے اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، کیونکہ ایمان کامیابی کے لیے لازمی شرط ہے، باہر کی چیزیں نہیں، ایمان۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہمت مت ہارو، وَلَا تَهِنُوا، کمزور مت پڑ جاؤ، وَلَا تَحْزَنُوا، غمگین مت ہو، غمگین مت ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ معلوم ہوا کہ ایمان بہت بڑی چیز ہے، غلبے کے لیے ہے۔ ہم لوگ باہر ڈھونڈ رہے چیزیں، ٹھیک ہے، باہر کی چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر ساری ٹیکنالوجی اور الیکٹریسٹی نہ ہو تو چلتا؟ پنکھا ہے، اے سی ہے، ہاں سب کچھ ہے، اور کرنٹ ہی نہیں ہے، ساری ٹیکنالوجی کچھ کام کی ہے نہیں، سب لایا لیکن کرنٹ ہی نہیں، لائٹ گئی، کیا فائدہ؟ سب کچھ وسائل انسان کے پاس ہیں، لیکن مدد کے وسائل ہیں، غلبے کے، کامیابی کے وسائل ہیں، اصل وسیلہ اور اصل ذریعہ کامیابی کا کیا ہے؟ مرکزی، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، ایمان نہیں تو نصرت بھی نہیں۔ اس امت کی فضیلت میں اللہ نے بیان کیا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اپنے پیسوں پر، اپنی ٹیکنالوجی پر، اپنی گورنمنٹ پر، اپنی میجورٹی پر تم اس پہ ایمان نہیں، اللہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بڑی خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی ہیں، کاش کہ ہم لوگوں کو اس کا احساس ہو، اور کاش کہ ہم کو اس ذمہ داری کا احساس ہو، کاش کہ ہم یہاں وہاں دوڑنے کی بجائے اصل مقصد کی طرف، منزل کی طرف دوڑنے والے بنے، تو بات کچھ اور ہوگی۔ دائیں بائیں، یہاں وہاں، گول گول گھومتے گھومتے زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اصل مقصد آدمی کو تب معلوم پڑتا ہے اکثر جب ٹائم نہیں رہتا پہنچنے کا۔
زندگی ختم ہونے آتی ہے اور تب سمجھ میں آتا ہے میں نے یہ کرا ہوتا تو صحیح ہوتا تھا، خواہ اپنی زندگی ویسٹ کیا ہے۔ مسلمان کو سوچنا چاہیے۔ تو اس امت کو اللہ رب العالمین نے اس کی قدر کی اور اس کو سراہا، اس کی تعریف کی ایسی کتاب میں جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے، یہ ڈیلیٹ بھی نہیں ہونے والا ہے، یہ کتاب قیامت تک باقی رہے گی، تاکہ ہم لوگ ہمیشہ اس کو پڑھیں، یاد رکھیں کہ ہماری فضیلت کی بنیاد کیا ہے اور کیا مقام اللہ نے دیا، اور کتنی بڑی خوش قسمتی ہم لوگوں کے لیے ہے کہ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت پڑھتے سنا۔ آپ نے پڑھی آیت، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ قال انتم تتمون 70 امتا انتم خیرها واکرمها علی اللہ، تم 70 امتوں کو کمپلیٹ کرو گے، تمہارے بغیر ادھوری لسٹ، تم 70 امتوں کو 70 امتا، 70 امتوں کو، 70 کثرت کے لیے آتا ہے، تم اس کو کیا کرو گے؟ مکمل کرو گے۔ جیسے بلڈنگ میں اینٹیں اور ایک خالی جگہ ہو، کمی ہے، 70 امتیں ایک طرف، تم اس میں جب تک ملائے نہیں جاتے کمپلیٹ نہیں ہوگا معاملہ۔ انتم تتمون 70 امتا انتم خیرها واکرمها علی اللہ تعالی، ان ساری امتوں میں انتم خیرها، ان ساری امتوں میں سب سے بہترین تم ہو، خیرها واکرمها علی اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرام کے لائق، عزت کے لائق۔ اس امت کا مقام کیا ہے؟ اکثر اوقات آدمی گھٹیا چیزوں میں اس لیے مشغول ہوتا ہے کہ اس کو اپنی قدر نہیں رہتی ہے۔ جب اس کو قدر آتی ہے، اللہ کے بندے تو کون سے خاندان کا ہے، کوئی سکھاتا سمجھاتا اس کو، دیکھا تیرا خاندان کیسا ہے، کون سے ایسے یہ ادھر مل رہا تو پب میں ایسے کام کر رہا، تو تمہارا گھرانہ تمہارا خاندان کتنا عزت دار خاندان ہے، کیا کام کر رہا تو؟ کبھی کبھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں میں کیا کر رہا، گھر کی عزت خراب کر رہا میں اچھے گھرانے کا ہوں۔ ہم کس امت کے ہیں؟ کون سی امت ہے یہ؟ کتنے بڑا گھرانہ ہے یہ ایک اعتبار سے، کس کا فرد بنایا اللہ نے ہم کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں 70 امتوں کو تم کمپلیٹ کرو گے، تمہارے بغیر ادھورا سب، اور اللہ کے نزدیک تم سب سے بہترین ہو، وَأَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا، اور اللہ کے نزدیک زیادہ، اکرم کس کو کہتے ہیں؟ کریم کا مطلب ہوتا ہے شریف، عزت دار، عزت کے لائق، احترام کے لائق۔ تم ساری امتوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار لوگ۔ کاش کہ ہم لوگوں کو احساس ہو جائے کتنی بڑی عزت اللہ نے ہم کو دی، اس امت میں پیدا کر کے موقع دیا اللہ نے، اور ہم شادیوں میں ڈھول بجاتے جا رہے ہیں، ہاں گلال اڑا رہے ہیں، کبھی کبھی تو بتوں کے ساتھ بھی جا رہے ہیں، ناچ رہے گا رہے ہیں۔ آدمی اپنی قدر کرے کہ اللہ نے کس امت میں تجھ کو پیدا کیا، موقع دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آگے بھی آئے گی، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سن لیجئے، بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا نسخہ لے کے آئے، پڑھنے لگے، بہت اچھی لگتی، کچھ باتیں سنیں گے بائبل میں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے اور وہ پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا، لال ہو گیا ایک دم۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دیکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہے، کہا اے عمر تجھ کو گم کرنے والیاں گم کر دیں، دیکھتا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو، آپ غصہ ہو رہے ہیں؟ تم ڈر گئے ایک دم، کہا ہم اللہ کے غصے سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم نہیں چاہتے غصہ ہو اللہ، ہم نہیں چاہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتمتہوکون کما تہوکت الیہود والنصارى، ابھی بھی تم لوگ ایسی کنفیوزڈ ہو،
ابھی بھی تم لوگ ایسی حیران و پریشان ہو جیسے یہود و نصارہ حیران اور پریشان تھے. کہاں جانا سمجھ میں نہیں آ رہا. کہا کہ اللہ کی قسم والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل ولو کان حیا وادرک نبوتی ما حل له الا ان یتبعنی. یاد رکھنے کی چیز ہے یہ مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آج موسیٰ علیہ السلام آ جاتے، اتنا بڑا نبی جس سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا تھا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہا کہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی آ جاتے اور مجھے چھوڑ کے تم ان کے پیچھے چلتے، تم سیدھے راستے سے بھٹک جاتے. وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي، اگر وہ زندہ ہوتے آج موسیٰ علیہ السلام اور میری نبوت پاتے، مَا حَلَّ لَهُ إِلَّا أَن يَتَّبِعَنِي، میری اتباع کرنے کی بجائے اس کے سوا ان کے پاس کوئی راستہ حلال نہیں ہوتا، ان کے لیے جائز ہی نہیں ہوتا کہ وہ میری اتباع چھوڑ کے کچھ اور راستے پہ چلیں. اتنی بڑی فضیلت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ موقع اللہ نے اپرچونٹی ہم کو دی کہ موسیٰ علیہ السلام بھی آتے تو ان کو آپ کی پیروی کرنی پڑتی. ہم تو خوشی خوشی روزانہ کر سکتے ہیں بھائی، کیا رکاوٹ ہے؟ رکاوٹ ہے سماج، شیطان، نفس، ڈسکو، خواہشات، ہاں موج مستی. وہاں بتا رہے موسیٰ بھی آتے نا تو میرے پیچھے چلتے. یعنی کتنا مقام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کتنی بڑی چیز ہے آپ کی سنت کہ ایک نبی کو بھی آپ کے پیچھے چلنا پڑتا ہے. ایسی امت میں ہم کو پیدا کیا، صبح شام ہم اتباع کر سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کھانے میں، پینے میں، پیشاب پاخانہ، عبادات سے لے کے اخلاقیات سے لے کے حکومت کے معاملات سے لے کے ایک دم ساری چیز ہے، ہر چیز میں رہنمائی موجود ہے. ایسا دین اللہ نے ہم کو دیا اور ایسا موقع ہم کو دیا. یہ گولڈن اپرچونٹی ہے، واپس ملنے والی نہیں. گئے تو گئے، جو لوگ گئے واپس آنے والے نہیں. ابھی وہاں جا کے کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلتا. جو اس امت میں پیدا نہیں ہوا، چلو بول سکتے بھائی اس کو تو موقع ہی نہیں ملا، کیا کرے گا بیچارہ. ہاں جو اس امت میں پیدا ہوا، زندگی گزارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اس کو توفیق نہیں ملی، کتنا بدقسمت آدمی ہے، کتنا بدقسمت آدمی ہے. ہم کو اللہ نے موقع دیا ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں پیدا کیا. چلو تم نبی کے طریقے پہ، یہ لو تمہارا نبی، پورا جو زندگی کے معاملات ہے سب پہ چلو، کوئی رکاوٹ نہیں. صبح سے شام تک کتنی ساری سنتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہا کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا. تو آپ نے فرمایا وَأَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ. امام الترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، ابن ماجہ نے سنن الترمذی حدیث نمبر 3001 حدیث حسن درجے کی ہے. آج کی گفتگو میں ہم اسی امت کی فضیلت پر کچھ بات کریں گے. معلوم نہیں وقت کی گنجائش رہے گی کہ نہیں، جتنا ہو سکتا ہم لوگ بات کریں گے انشاءاللہ. ایک تو یہ کہ اللہ نے اس امت کو خیر امت کہا، یہ نمبر 1 بات ہوئی. ٹھیک. نمبر 2، ایسا دین دیا جو دین کامل ہے، ایسا دین دیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اللہ نے کامل کر دیا. کوئی کمی اس میں نہیں ہے، کوئی کمی اس میں نہیں ہے. زندگی کے کسی بھی معاملے میں گائیڈنس نہیں، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، کمپلیٹ، پرفیکٹ، جس میں کوئی کمی نہیں. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے. ورضیت لکم الاسلام، اور میں اس بات سے راضی ہو گیا کہ تمہارا دین اب اسلام رہے گا. اسلام کو تمہارے لیے بطور دین میں نے پسند کر لیا، اب یہ باقی رہے گا دین قیامت تک.
اور اسی میں اللہ کی رضا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ایسا دین دیا جس پر اللہ راضی ہے اور مکمل دین دیا. آپ دیکھو، آپ پیشاب پاخانے کے مسائل اور دلائل اور اس تعلق سے جو بھی ایٹیکیٹ ہے، ایٹیکیٹ کی بک لاؤ آپ کوئی بھی، ایک دم بہت بھاری ایٹیکیٹ کی بک ہے، پیشاب پاخانے کے مسائل ہیں اس میں، غیر اسلام کی بات کر رہا ہوں میں. کھانے کے ہوں گے، یہ ہاتھ سے چمچہ پکڑنا، یہ ہاتھ سے چمچہ پکڑنا، کیسا پکڑنا، رومال کیسا باندھنا، یہاں پہ سب ملے گا. اوپر کا نہیں، نیچے کا کیا، صفائی کا کیا، وہاں سے آپ شروع کیجئے. جو دین انسان کو پیشاب سے پاک ہونا نہیں سکھاتا وہ کیا، ہمارا دین وہاں سے شروع کرتا ہے. اب سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک مشرک ان سے کہنے لگا کیا تمہارے نبی پیشاب پکانا بھی سکھاتے ہیں؟ تم کو مذاق سے کہنے لگا، کیسے نبی تمہارا پیشاب پکانا سکھاتا تم کو؟ یعنی اتنے بڑے بڑے ایشو لائف کے ہیں، تم کو پیشاب پکانا سکھا رہا. دیکھو وہ نہیں بولے ہاں نا، ایسا سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسا کیوں کر رہے ہیں، ایسا نہیں بولتے، متاثر نہیں ہوئے. کیا کہا؟ اجل. عربی زبان میں نام سے پاورفل رہتا ہو، اجل. ارے ہاں ہاں، ہمارا نبی ہم کو یہ سکھاتا ہے، اور آپ نے ہم کو سکھایا کہ ہم 3 پتھروں سے کم سے استنجا نہ کریں، ہڈی سے کوئلے سے استنجا نہ کریں. ہم کو سکھایا ہمارے نبی. ہمارے نبی نے باپ کی طرح ہم کو پیشاب پاخانے کا طریقہ بھی سکھایا. پیشاب پاخانہ، وضو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے معاملات، پھر اخلاق، بیوی سے کیسا سلوک، ماں باپ سے کیسا سلوک، اولاد کی تربیت کیسی، بیوی کیا، شوہر کے حقوق کیا ہیں، پڑوسی کا کیا، دوست کے ساتھ کیسا، دشمن کے ساتھ کیسا، غیر مسلموں کے ساتھ کیسا، بازار میں کیسا، جائیداد کے حقوق اور یہ سارے معاملات، تجارت کیسا کرنا، پھر لین دین، قرض اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، پھر جنگ کیسا کرنا، پھر غالب آئے تو کیا کرنا، اور حکومتوں سے کیسے ڈیل کرنا. کہاں تک آپ مرا تو کیسا اس کو جنازے کی نماز پڑھنا، غسل کیسا، کفن کیسا، دفن کیسا، اس کے بعد کیا کرنا. بتائیے کیا چیز ہے زندگی کی، کیسا پیارا دین ہے. کچھ تو چھوٹا ہو اس میں، کچھ بھی نہیں. زندگی کے سارے شعبوں کے لیے رہنمائی موجود ہے، اور ایسا دین کہ جس کے اندر فیوچر کے لیے بھی اجتہاد کی پاسبلٹی ہے. یہ زیادہ سپر ہے، یہ زیادہ بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب دیا، اور متن ایسا ہے کہ آپ اس سے ڈیڈیوس کر سکتے ہیں فیوچر کے لیے، کیونکہ اتنا بڑا متن دیتے تو مر جاتے پڑھتے پڑھتے ہیں. متن محدود ہے، اتنا ہی پڑھنا ہے تم کو، لیکن اس میں ایسا ہے کہ آنے والے جو بھی مسائل ہیں ان کا حل اس میں چھپا ہوا ہے. ڈھونڈو، سب نہیں ڈھونڈ سکتے. علماء کو بولا اللہ تعالیٰ نے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جاننے والوں کو پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم. جاننے والے امت میں رہیں گے ہمیشہ. آپ دیکھیے 1400 سال سے وہی قرآن ہے، چینج نہیں ہوا، لیکن اسی میں سے استنباط کرتے کرتے آنے والے دور کے لیے احکام اور مسائل بتائے جاتے ہیں. وہی احادیث ہیں، اس میں استنباط کرتے ہیں. ایسا دین اللہ تعالیٰ نے دیا جو کامل دین ہے. اس امت کی فضیلت میں یہ ہے کہ اللہ نے اس کو ایسا دین دیا جو کامل دین ہے، اور اس میں بعض چیزیں بطور متن نہیں رہتی، لیکن اس میں سے ڈیڈیوس کیا جا سکتا ہے، اس میں سے استنباط کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر بعض لوگوں نے کہا ایروپلین میں نماز پڑھنے کا ہے کیا؟ قرآن حدیث میں ایروپلین ہی نہیں تو نماز پڑھنا کہاں سے آئے گا اس کے اندر؟ نہیں تمہارے پاس. شیخ البانی بولے ہے. کیسا ہے؟ بولے حدیث میں ہے کہ کشتی میں نماز صحابہ نے پڑھنے کا پوچھے تو آپ نے بولے پڑھ سکتے اس کے اندر. تو اب دیکھو کشتی کیسی ہے، زمین، اس کے اوپر پانی، اس کے اوپر کشتی. زمین پہ نماز پڑھتے ہیں، بیچ میں کشتی کے اور زمین کے کیا آ گیا؟ پانی. بولے پانی ہٹاؤ، ہوا رکھو. تو پلین میں کیا ہوتا؟ زمین، اس کے اوپر ہوا، اس کے اوپر ایروپلین. وَلَهُم مِّن مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. کہاں ہے یہ آیت؟ ہاں کون سی صورت میں ہے؟ گھبرا رہے آپ؟ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے
اس کشتی کی طرح اور بھی سواریاں ہیں جس میں وہ سوار ہوتے ہیں. اور کون سی ہے؟ پلین نہیں ہے. کشتی کی طرح اور کیا ہے؟ پلین ہے. کہ کشتی جیسے اب تیرنے کے لیے، کشتی کے لیے انسان کے پانی میں کیا کرتا؟ تیرتا. اور ہوا میں کیا کرتا؟ دوڑتا. ہوا میں بھی تیرتا. اللہ تعالیٰ نے تیرنے کے لیے کیا لفظ آتا ہے عربی میں؟ سبحہ ہے نا. سباحہ اس کو بولتے ہیں نا، تیرنا. سورج چاند ستارے کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ. ایسا کیسا؟ اب سوچ رہے ہیں بتی سے لگ رہی ہے ابھی. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. سورج چاند ستارے سب کے سب اپنے اپنے دائرے میں کیا کر رہے؟ دوڑ رہے، جمپ کر رہے. کیا کر رہے؟ تیر رہے ہیں. تو تیرنے کا لفظ وہاں پہ بھی آیا. تو پانی میں تیر رہے، وہ ہوا میں تیر رہے، ایک جیسا ہے. بولنے کا مطلب یہ کہ قرآن و سنت میں سے نکالنا ایسا ہے، وہ جانکار نکالتا ہو. نہیں، ایسا نہیں ہے. ملا نہیں. ملنے والے کو ملتا، نہیں ملنے والے کو نہیں ملتا. ایسا دین اللہ نے دیا کہ جس کے اندر زندگی کے معاملات میں رہنمائی موجود ہے. دوسروں کے پاس نہیں ہے ایسا. دوسروں کے پاس نہیں ہے ایسا. ہمارے پاس ایسا. ہم کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اس میں ڈھونڈنا پڑتا، اور ڈھونڈنے والوں کو اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے. اللہ تعالیٰ امت میں ہمیشہ ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا کہ جو امت کے لیے ضرورت جو مسائل پیش آئیں گے ان کے اندر رہنمائی دیتے رہیں گے. ایسی کئی مثال پہ وقت نکل جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس من عمل یقرب الی الجنۃ الا قد امرتکم بہ. ایسا کوئی عمل نہیں جو تمہیں جنت سے قریب کرے اور میں نے تمہیں اس کا حکم نہ دیا ہو. جو بھی عمل تم کو جنت سے قریب کر سکتا ہے تم کو بتا چکا ہوں، اس کا حکم میں نے دے دیا ہے. ولا عمل یقرب الی النار الا قد نہیتکم عنہ. اور ایسا کوئی عمل نہیں جو جہنم سے تم کو قریب کرے اور میں نے تمہیں اس سے منع نہ کیا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ ہم کو بتا دیا ہے. ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ کہاں جانا ہے ہم کو؟ ہمارا مقصود ہے کہ ہم جنت میں جائیں. جنت میں جانے کے لیے جتنا ہم کو معلوم ہونا چاہیے ہم کو سب بتا دیا گیا ہے. جہنم سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہم کو سب کچھ بتا دیا گیا ہے. ایسا دین اللہ تعالیٰ نے دیا جو دین کیا ہے؟ دین کامل. یہ اس امت کی خصوصیت اور فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا. امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے. 2 3 اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایسی کتاب دی جس میں تحریف نہیں ہو سکتی. ایسی کتاب دی جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے. اور اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ کسی اور کو دیا، خود لیا. یہ عجیب بات ہے. بھائی کتاب کی حفاظت ضروری ہے، قیامت تک نالج باقی رہنا چاہیے. کون سنبھالے گا اس کو؟ میرا بیٹا. اور وہ مر گیا تو اس کا بیٹا. بیچ میں کیا ہوتا کیا معلوم. اللہ تعالیٰ نے کسی پہ ذمہ داری نہیں ڈالی قرآن کی حفاظت کی. کس پہ ذمہ داری ڈالی؟ خود اللہ نے ذمہ داری لی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس نصیحت کو، قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے. وانا لہ لحافظون. اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. قیامت تک کی کتاب باقی رہے گی. آج تک تو ہے، 1400 سال ہو گئے اور آج تک آپ کدھر بھی جاؤ، انگلینڈ میں جا کے سورہ فاتحہ پڑھ کے سنا، کیسی پڑھتا ہو وہی پڑھتا. افریقہ میں، افریقہ کے آپ دیکھو کچھ ویڈیوز کچھ لوگوں نے بھیجے، ان کو کھانے کے لیے نہیں ہے، لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ہے، لیکن وہ لکڑی کے سلیٹ بنا کے اس پہ لکھتے اور بچے دیکھے تو کیا پڑھ رہا ہوں؟ وہ قرآن پڑھ رہا، یاد کر رہا. وہاں سے حفاظ آ رہے ہمارے، افریقہ سے حفاظ مل رہے جہاں ان کو کھانے کو نہیں ہے. حفظ کرنا کتنا مشکل ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا بھوک لگی تو، لیکن وہاں حفاظ آپ کو ملیں گے. کیسی کتاب دے دی اللہ نے، بہت ایزی ہے اس کو یاد کرنا. بچے ہاں نانی اماں سے لے کے سارے لوگ قرآن یاد کر رہے. یاد ہوتا 6 سال کے 8 سال کے بچوں کو یاد ہوتا. کوئی اور کتاب ہے ایسی؟ پوری دنیا کے لوگوں میں آپ دیکھیں کون سا طبقہ ایسا ہے جس کے اندر اس کی دینی کتاب کے حفاظ مسلمانوں سے زیادہ ملیں گے؟ ہے
میں کہتا ہوں جیک اینڈ جل پڑھنے والے بھی اتنے نہیں ہوں گے جتنا قرآن کے حفظ کرنے والے ہیں. ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نے دی کہ جس کا یاد کرنا آسان، اس کی باتیں تو اور بہت اوپر کی چیز ہے، لیکن اس کی حفاظت اللہ نے ایسا انتظام کر دیا کہ آپ کسی بھی ملک میں جاؤ، وہاں کسی کے پیچھے نماز پڑھے تو آپ بولیں کیا پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ کچھ کا کچھ پڑھنا ہے، وہی پڑھے گا. وہ کہیں بھی جائے، کوئی بھی نماز پڑھائے، جوان بوڑھا، ہاں الٹی کیپ نائکی پہن کے پڑھے گا، لیکن وہی پڑھے گا. کیسا ہے اللہ تعالیٰ نے کیسی پیاری کتاب دی ہے. حفاظت اللہ نے ایسی کی، اس کی کرنے والوں نے بہت محنت کی، لیکن بیچارے نہیں پاس نہیں، وہ کیا کر سکتے. اللہ جس کی حفاظت کرے اس کو کون کیا کرے گا. ایسی کتاب اللہ نے دی، محفوظ کتاب، ایک دم پیاری کتاب. اور پڑھنے کے حساب سے کیسی ہے. غیر مسلموں کو مسلمانوں نے پڑھ کے سنا، یونیورسٹیز میں، راستوں پر، ادھر ذرا پڑھو بولو کیسا ہے، بولے سمجھ میں تو نہیں آ رہا لیکن بہت اچھا لگ رہا ہے. اور قرآن ایک واحد کتاب ہے دنیا میں جو پوئٹری نہیں ہے، لیکن اس کو اتنا اچھے سے ترنم سے پڑھ سکتے. آپ بات کر کے دیکھو، گھر میں بولیں گے کہ دماغ خراب ہوا تیرا. جو بھی بات کرتے آپ، کھانے پینے کی، ہاں جاب کی، اور پیسے بھرنے ہیں فیس کے، اور جو بھی آپ اس کو تھوڑا گا کے بولو گھر میں، آپ کو دواخانے لے جائیں گے لوگ. نہیں کوئی کرے گا ایسا؟ بتائیے کیسا ہوگا. کیونکہ نثر کو ایسا نہیں پڑھ سکتے، پوئٹری کو آپ پڑھ سکتے ہیں، نظم کو، ہاں غزل کو، اور اس طرح کے اشعار کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اچھا بھی لگتا ہو سننے کو. لیکن آپ نثر کو ایسا نہیں پڑھ سکتے، نظم کو پڑھ سکتے ہیں. قرآن نظم نہیں ہے، قرآن شعر نہیں ہے. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا، اور شعر اس کے لائق بھی نہیں. لیکن قرآن نثر ہونے کے باوجود جب اس کو قاری پڑھتا ہے نماز میں تو پیچھے لوگ رو دیتے ہیں، جن کو سمجھتا، اور جس کو نہیں سمجھتا ان کو دیکھ کے وہ اپنے حال پہ روتا، میرے کو کیوں نہیں آ رہا رونا. کیا کلام ہے اس کا، ایسا کلام کہ عرب کے لوگوں کو اس نے گونگا کر دیا. لاؤ ایسا بولے تو بولے نہیں لا سکتے ہم لوگ، کوشش کیے لیکن فیل ہو گئے. کیسی کتاب دی اللہ تعالیٰ، کس کو دی؟ اور بدقسمتی سے آج ہم اس کو نہیں پڑھ رہے اور واٹس ایپ پڑھ رہے. ایسی کتاب جس کا صرف پڑھنا ہی سکون لاتا ہے. کئی لوگوں نے تو یعنی دواخانوں میں اس پہ یعنی اس کو ٹرائی کی ہے. جو مریض بہت پریشان تھے اور سائیکولوجیکلی ایشوز تھے، ان کو کچھ نہیں کرتے تھے، ان کو خالی قرآن لگا کے دے دیتے تھے ان کے روم میں، اور سنتے رہو، وہ اچھے ہو جاتے تھے بہت کچھ. کہ اس کے سننے سے بہت سکون ملتا ہم کو، اس کے سننے سے سمجھ رہا کچھ بھی نہیں، ہم کو کوئی ایک لفظ نہیں سمجھا ہم کو اس میں سے. لیکن کلام ایسا ہے، وہ اس کی تاثیر ایسی ہے. وہ کتاب اللہ نے ہم کو دی، ہمارے گھروں میں وہ کتاب ہے. موسیٰ علیہ السلام کا عصا نہیں ہے کسی کے پاس، لیکن ایک معجزہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ سارے مسلمانوں کے گھروں میں بلکہ دلوں میں ہے. کچھ نہ کچھ حصہ تو ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے. اس امت کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب دی جو باقی رہنے والی ہے، اس میں تحریف نہیں ہو سکتی. محنت کرو کتنی بھی نہیں ہوتا کچھ بھی. اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ بڑی نادر کتاب ہے. عزیز بہت معنی علماء نے اس کے بیان کیے، منیع کے معنی بیان کیا، اور اس معنی میں کہ ایسی کتاب بہت مطلب ریئر بک ہے، یہ نہیں ملتی ایسی کتاب، ہے ہی نہیں اس کا بدل کوئی، ایکول ہے ہی نہیں اس کا کوئی. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے، نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے. نہ سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے آ سکتا ہے. اور کہا یعنی سامنے سے آ سکتا ہے، یعنی جبریل لے کے آ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، شیطان اس میں ملاوٹ نہیں کر سکتا، اور دے کے چلے گئے اس کے بعد بھی ملاوٹ نہیں کر سکتا قیامت تک. نہ سامنے سے نہ پیچھے، نہ پہلے نہ بعد میں. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے یا آپ کے بعد آنے کے بعد، دونوں طرف سے شیطان اس میں اضافہ نہیں کر سکتا ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، یہ ایسے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو بڑی حکمت والا ہے، تعریف کا مستحق ہے، حمد کے لائق ہے. سورہ فصلت آیت نمبر 41-42. یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے اس امت کی. اور آج بھی آپ دیکھیے کتنے غیر مسلم ہیں، آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے، آپ تو آسان ہو گیا معلوم کرنا، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا، 9/11 کے بعد پڑھا، کسی نے لاک ڈاؤن میں پڑھا،
اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کیوں مسلمان اتنے خراب ہے، اس کی جڑ کی قرآن میں نکلنا چاہیے. دیکھیں گے تو صحیح اس میں کیا سکھاتا ہے ان کو، کیونکہ ان کو میڈیا نے بتا بہت بھیانک کتاب ہے، یہ قوم اتنی بگڑی ہوئی کہ کتاب پڑھتی. دیکھیں گے کیا ہے اس کتاب کے اندر، پڑھے وہ لوگ کتنی زبردست کتاب ہے، وہ مسلمان بن گئے. بعض لوگوں نے قرآن میں غلطی نکالنے کی کوشش کی، قرآن کی وجہ سے ان کی غلطی صحیح ہو گئی، وہ سدھر گئے. قرآن کو اس میں غلطی ڈھونڈنے کے لیے ان کو اپنی غلطی دکھائی دی، ارے تو بھی غلط ہے، یہ غلط نہیں ہے، سدھر جا تو. اس کی وجہ سے ایمان کی توفیق ملی ان کو. یہ کتاب ہمارے پاس ہے. اس امت کی فضائل میں سے ہے کہ اللہ نے اس کو یہ کتاب دی. نمبر 4، اس امت کی فضیلت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو گمراہ ہونے سے محفوظ کر دیا ہے. کچھ لوگ گمراہ ہوں گے، ٹوٹل گمراہ نہیں ہوں گے کبھی، سب کے سب گئے، سب غائب، گمراہ ہو گئے، ایک دم نکل گئے، کچھ خط ختم نہیں ہوگا کبھی ایسا. پوری امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی. کچھ لوگ ہمیشہ حق پر قائم رہیں گے، گمراہ ہونے والے گمراہ ہوں گے، لیکن حق پر ہمیشہ ایک نہ ایک طبقہ مسلمانوں میں سے ہر زمانے میں باقی رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لا یجمع امتی علی ضلالہ، اللہ تعالی میری پوری کی پوری امت کو کبھی کسی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا. unanimously deviated کبھی نہیں ہوگا. سب کے سب کا اتفاق ہو گیا غلط چیز کے اوپر، پورے مسلمان ایگری کر رہے غلط چیز کو، کبھی نہیں ہوگا ایسا. 10 اگر بولے اگر یہ غلط صحیح ہے، تبھی بھی کوئی نہ کوئی بولے گا نہیں 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 وہ غلط ہے. کبھی غلط پہ سب کے سب جمع نہیں ہوں گے. ہمیشہ کچھ لوگ ایسے باقی رہیں گے امت میں جو غلط کو غلط بولیں گے اور صحیح کو صحیح بولیں گے، تاکہ کوئی انسان حق کی تلاش میں اگر ہو تو اسے حق ہمیشہ ملتا رہے گا. ایسے لوگ ہمیشہ ہوں گے جو حق بولنے والے ہوں گے. زمین کبھی محروم نہیں ہوگی حق بولنے والوں سے. اس امت کے لیے اللہ نے انتظام کر دیا ہے. سب گمراہ نہیں ہوں گے، کچھ نہ کچھ ہمیشہ حق پر قائم رہیں گے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی قائمۃ بامر اللہ. اب آپ دیکھیے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا، اور بڑی پیاری حدیث ہے، یہ یاد رکھنے کی ہے اور ہم سے ریلیونٹ ہے، یہ آگے کے دور سے جڑی ہوئی چیزیں. کہا کہ لا تزال طائفۃ من امتی قائمۃ بامر اللہ، میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا رہے گا جو اللہ کے حکم پر قائم رہے گا، اللہ کے سچے دین پر جمع رہے گا. لا یضرهم من خذلهم او خالفهم، جو ان کو چھوڑ دیں ان کا ساتھ یا ان کی مخالفت کریں، کوئی نقصان ان کو نہیں پہنچا سکیں گے. ان کی مخالفت کرنے والے، آدمی کو تکلیف دو طرح سے ہوتی، یا تو ساتھ دینے والے ساتھ چھوڑ دیتے کمزور ہو جاتا، یا پھر سامنے مخالفین ہوتے ہیں جو اس کے خلاف طاقت استعمال کرتے ہیں، تب اس کو ضرر پہنچتا ہے. کہا کہ ان کا ساتھ چھوڑنے والے وہ اہل حق ہوں گے، تھوڑے ہوں گے، ان کا ساتھ چھوڑنے والے یا ان کی مخالفت کرنے والے ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. ابن ماجہ کی روایت میں ہے لا یبالون من خذلهم ولا من نصرهم، وہ ایسے اہل حق ہوں گے کہ کوئی ان کا ساتھ چھوڑے یا کوئی ان کی مدد نہ کرے، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. مدد کرو نہیں کرو کچھ نہیں ہوتا، کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوں گے. وہ اللہ رب العالمین پر اعتماد رکھنے والے لوگ ہوں گے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ کون ہمارا ساتھ دے رہا، کون ہمارا ساتھ چھوڑ رہا. حتی یأتی امر اللہ وہم ظاہرون علی الناس، یہاں تک کہ اللہ کا حکم قیامت کا آ جائے، اس وقت تک کہ وہ لوگوں پر غالب ہی رہیں گے. اللہ ان کو غالب رکھے گا، دلیل کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، حق کو ثابت کرنے کے اعتبار سے وہ حق پر ڈٹے رہیں گے، کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا. اس امت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ ہمیشہ یہ امت پوری کی پوری گمراہ ہو ہی نہیں سکے گی، اہل حق قیامت تک باقی رہیں گے، اہل حق قیامت تک باقی رہیں گے. امام البخاری و مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. ایک اور روایت میں آپ فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ باقی رہے گا، حق کے لیے لڑتا رہے گا، قیامت کے دن تک غالب رہے گا.
فینزل عیسی ابن مریم، پھر ایک وقت آئے گا عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. فیقول امیرہم، وہ جو طبقہ ہوگا اہل حق کا، ان کا امیر کہے گا تعال صلی لنا. عیسیٰ علیہ السلام سے کیا کہے گا ان کا امیر؟ وہ جو گروہ ہوگا، وہ جو اہل حق ہوں گے، ان کا کوئی امیر ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے آسمان سے تو امیر ان سے کہے گا آئیے نماز پڑھائیے ہم کو، فجر کی نماز کا وقت ہوگا. تعال صلی لنا، آئیے تشریف لائیے، ہماری امامت کیجیے، نماز پڑھائیے ہم کو. فیقول، عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ فیقول لا، نہیں، لا ان بعضکم علی بعض امراء، تم میں سے امیر تمہارا تم ہی میں سے ہوگا، امام تم میں سے تمہارا ہی آدمی امام ہوگا. تکرمت اللہ ہذہ الامہ، اللہ کی طرف سے اس امت کا یہ اکرام ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام امامت نہیں کریں گے، بولیں گے نہیں امام تم میں سے ہی ہونا چاہیے، وہ امام بنے گا اور عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھیں گے اس امت کی فضیلت سے. کہیں گے نہیں، بولیں گے صلی اللہ نا، پڑھائیے ہم کو، نماز پڑھائیے، تم میں سے ہی امام ہوگا، تم میں سے ہی امیر ہوگا. تو وہ مسلمانوں کا امیر نماز پڑھائے گا، عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کا اکرام ہوگا، اتنی عزت اللہ دے گا کہ مقتدی نبی اور امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، کتاب الایمان حدیث نمبر 156. تو یہ وہ طبقہ، اس امت کو اللہ محفوظ رکھے گا، اس امت میں ہمیشہ اہل حق باقی رہیں گے. لوگ بولتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کون صحیح کون غلط. اہل حق ہمیشہ رہیں گے، کہیں جائیں گے نہیں، وہ زمین پر باقی رہیں گے، یہاں تک کہ دجال سے لڑنے والے وہی ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق، میری امت میں ہمیشہ ایک طبقہ رہے گا، ایک گروہ رہے گا جو حق پر ہوگا اور لڑتا رہے گا. ظاہرین علی من نأواہم، اور جو ان کی مخالفت کریں ان پر غالب رہے گا. حتی یقاتل آخرہم المسیح الدجال، یہاں تک کہ اس طبقے کا آخری طبقہ مسیح دجال سے جنگ بھی کرے گا. ہمیشہ اہل حق باقی رہیں گے، ختم نہیں ہوں گے. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ایسے محفوظ رکھا ہے، اس امت میں ہمیشہ حق والے رہیں گے، کبھی ختم ہونے والے نہیں. وہ لوگ بولتے نا یہ جانور ختم ہو جا رہا، ایکسٹنکٹ ہو گیا، وہ شیر ایکسٹنکٹ ہو رہا. اہل حق کبھی ایکسٹنکٹ ہونے والے نہیں، وہ باقی رہنے والے، کہیں جانے والے نہیں، وہ بدلتے رہیں گے وہ بس، لیکن ہمیشہ باقی رہیں گے. علم کا چراغ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دے گا، وہ جاتا رہے گا، کبھی بجھنے والا نہیں، کبھی بجھنے والا نہیں ہو. امام احمد، ابو داؤد اور حاکم نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح سے اس امت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت مرحومہ ہے، اس کا عذاب دنیا ہی میں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ دنیا ہی میں کرے گا، الا یہ کہ بہت پاپی آدمی ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کی جو بھی غلطیاں مسلمانوں کی ہوں گی اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا ہے کہ دنیا میں اس کی دھلائی ہوتی رہے. دھلائی دنیا ہی میں جو بھی اس کی دھلائی ہوگی اس سے اس کی دھلائی ہو جائے گی، صفائی ہو جائے گی. جو بھی غلطیاں وہ کرتا ہے مسلمان، اللہ نے انتظام کیا ہے کہ اس کی دنیا کی ٹھوکریں اس کے گناہوں سے اس کو پاک کرتی رہیں گی، تاکہ آخرت میں جا کے بڑی پٹائی نہیں ہو. یہ اللہ کا احسان ہے اس امت کے اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان هذه الامه امه مرحومه عذابها بأيديها، یہ امت مرحومہ ہے، اللہ کا خصوصی رحم اس امت پر ہے. کہا عذابها بأيديها، اس میں آپس میں جو ان کے اختلافات ہوں گے، جنگیں ہوں گی، اسی میں ان کا کفارہ گناہوں کا ہو جائے گا. اسی میں کیا ہوگا؟ ان کا کفارہ ہو جائے گا. عذابها بأيديها، آپس میں ان کی جو بھی مار پیٹ ہو یا جو بھی ہو یا ان کی اپنی غلطیاں ہوں، اس کی سزا دنیا ہی میں ان کو مل جائے گی. امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیف الصلاح بعد هذه الآیہ،
اللہ کے رسول اس آیت کے بعد کیسے ہم لوگ خیر کر سکتے ہیں، کیسے کامیابی ہو سکتی ہے؟ کون سی آیت؟ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، نہ تمہاری تمناؤں سے کچھ ہوتا ہے، نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر کچھ موقوف ہے۔ جو بھی برائی کرے گا اس کو اس کی جزا مل کے رہے گی آخرت میں، جو بھی برائی کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ اس کے بعد کیسے آدمی سکون سے رہ سکتا ہے؟ اس آیت کے بعد کون بول رہا ہے؟ سب سے نیک انسان امت کا، اور ہم لوگ بے فکر ہیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کیسے آدمی صلاح کے ساتھ یا خیر کے ساتھ یا سکون کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ وَكُلُّ شَيْءٍ عَمِلْنَا جُزِينَا بِهِ، کہا اللہ کے رسول ہر برائی جو ہم نے کی ہے سب کا بدلہ ملے گا ہم کو آخرت میں، جہنم میں۔ فقال غفر اللہ لک یا ابا بکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے۔ اللہ کے رسول اتنی دعائی بس ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، غفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ تمہاری مغفرت فرمائیں۔ الست تمرض، کیا تم بیمار نہیں پڑتے؟ الست تنصب، کیا تم تھکتے نہیں ہو؟ الست تحزن، کیا تم کو غم نہیں ہوتا ہے؟ الست تصیبک اللأوا، کیا تم پر پریشانی نہیں آتی ہے، تکلیف تم کو نہیں ہوتی دنیا میں؟ قال قلت بلا، کہتے ہیں ہاں، میں کہا ہوتا تو ہے ایسا، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی تکلیف ہوتی، کبھی تھکن ہوتی، کبھی بیماری ہوتی ہے۔ قال فهو ما تجزون به فی الدنیا، یہی تو دنیا میں تم کو بدلہ مل جاتا ہے تمہاری غلطیوں کا۔ اور ہم شکایت کرتے ہیں بیماری کی، ہم شکایت کرتے ہیں فقر و فاقے کی۔ یہ دنیا میں اللہ رب العالمین اس آگ کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمارے لیے انتظام کر دیتا ہے کہ اس مصیبت سے اس کو بچانے کے لیے یہیں پر تکلیفیں دے دو، کسی کو بیمار کر دیا، کسی کو فقر و فاقے میں ڈال دیا، کسی کو ٹینشن دے دیا، کسی کو کچھ اور حالات میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بندے پر حالات ڈالتا رہتا ہے تاکہ یہاں پر یہ کیا ہو، صاف ستھرا ہو کے سیدھا جنت میں جانے لائق بنے۔ آدمی کو اس زاویے سے دیکھنا چاہیے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہاں پر مصیبت ڈال رہا ہے تو شکایت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمارے نبی نے ہم کو کیا سکھایا؟ الحمدللہ علی کل حال۔ کیا بولے ہم لوگ؟ ہر حال میں اللہ ہی تعریف کے لائق ہے، اللہ کچھ غلط نہیں کرتا، اللہ جو بھی کرتا اچھا کرتا۔ ٹھیک ہے اکیلے میں بولے اللہ ہٹا دے اس کو، الگ بات ہے۔ آدمی کو اللہ سے اس کی بھی دعا کرنا چاہیے، اللہ یہاں بھی عافیت دے اور وہاں بھی عافیت دے۔ پریشانی آئیں گی نہیں تو دعا بھی چھوڑ دیں گے ہم لوگ، ایسے ہے کہ نہیں؟ پریشانی آنا بھی اچھا ہے، کم سے کم دعا کرنے کی تو توفیق مل جاتی ہے ہم لوگوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں تکلیفیں ڈالتا ہے تاکہ یہاں سے آدمی پاک صاف ہو کر جائے۔ اللہ نے یہ انتظام اس امت کے لیے کیا تاکہ آخرت میں جانے کے لیے بعد وہ عذاب کی مستحق نہ بنے، یہیں صفائی اس کی ہو جائے۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، ابن حبان وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں ہم سے بھول چوک ہو جاتی ہیں، کرنے کے کام کبھی بھول جاتے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا، کھاتے بھی بولتے بہت زبردست بنا اور بعد میں آ جاتا روزہ ہے، ہاں تو بھول سے آدمی کھا لیا، یاد نہیں رہا، یا آدمی کچھ کرنا چاہتا ہے اور کچھ اس سے ہو جاتا ہے، گاڑی چلا رہا ہے اور ایک کو بچانے کے لیے دوسرے کو ٹھوکر مار دیتا ہے، دوسرے سے جا ٹکراتا ہے، تو جانور کو بچانے میں انسان کو ٹکرا جاتا جا کے۔ اب نیت تو تھی نہیں اس کی، یہ کیا ہے؟ خطا ہے، یہ جانتے بوجھتے جرم نہیں ہے، یہ خطا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھول اور چوک دونوں کے لیے معافی کا پیشگی اعلان کر دیا ہے۔ بھول گئے کچھ تم، اس پہ پکڑ نہیں، تم سے چوک ہو جائیں اس پہ بھی سزا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے خاص معاملہ کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، اللہ تعالیٰ نے اس امت سے تجاوز کر دیا، اس امت کو پیشگی طور پر معافی رکھی۔ کس چیز کے بارے میں؟ الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، خطا پر بھی، یعنی غلطی سے مسٹیک ہو گئی بولتے ہیں نا، نہیں چاہتے ہوئے بھی غلطی ہو گئی، ایسی چیز تو الخطأ والنسیان، بھولنا، بھول گیا آدمی، جیسے آپ نماز پڑھتے
نماز پڑھ رہا اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا، ایک رکعت تھی کہ دوسری میں ہے کہ تیسری میں ہے، بھول جاتا آدمی۔ یہ جو بھولنا ہے انسان سے بھول ہوتی ہے۔ اب اس پر گناہ نہیں کہ تو نے نماز خراب کیوں کیا، یاد کیوں نہیں رکھا، اس پہ دھلائی نہیں ہوگی اس کی، بلکہ یہ غلطی جو ہے یہ انسان کے بشری تقاضوں میں سے اللہ نے اس کو معاف کر دیا، کچھ نہیں، اس پہ پکڑ نہیں۔ اگر بھول گیا کوئی مسئلہ نہیں، اور چوک ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ نیت اس میں نہیں تھی۔ اسلام میں ہے کہ جب تک کہ انسان کی نیت نہ ہو وہ گناہ گار نہیں ہوتا ہے۔ جرم کے لیے موٹیو ہونا چاہیے، اسلام میں بہت پہلے سے ہی ہے۔ اس کے پاس جرم کا ارادہ ہو، بغیر ارادے کے ہو گیا تو اب مثال کے طور پر سویا آدمی ہے، ہاں کوئی اٹھانے کا بک کر کے مار دیا اس کو نیند میں اس کو ایسا لگا شیر پکڑ رہا اس کو، ہاں تو اس نے مار دیا، اس کو دانت ٹوٹ گیا، وہ بول سکتا ہے اس کو کہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے، اس نے گناہ کیا؟ گناہ نہیں ہو، کیوں؟ انٹینشن ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو انٹینشن کے بغیر گناہ ہے نہیں ہے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ۔ اللہ نے فرمایا تم سے اگر مسٹیک ہو جائے تم پہ کوئی گناہ نہیں، ہاں مگر دل کا پکا ارادہ ہو اس کے ساتھ اگر تم کرو تو گناہ ہے۔ تو انٹینشن ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا چھوڑ دے دیا ہم کو، ورنہ کتنا پکڑے جاتے ہیں ہم لوگ، کتنا بھولتے ہیں، کیا نہیں بھولتے۔ ہر رکعت میں آدمی سوچتا پڑھا کہ نہیں پڑھا میں نے، ہاں ایک ہے کہ دو ہے، ایک سجدہ کرا کہ دو کرا سجدہ، ہاں تحیات پڑھا کہ نہیں، درود پڑھا کہ آپ تحیات پڑھا، آگے پیچھے آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے، لیکن اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اور تیسری چیز وَمَا اسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، یہ بہت بڑی چیز ہے، خاص کر کے آج کے دور میں ہم کو دیکھنے ملتا ہے۔ گاڑی جا رہی ہے، رات کا اندھیرا ہے، پکڑ لیا لوگوں نے بستی والوں میں سے، کون ہے تو؟ داڑھی والا، اتارا نیچے، اتارا نیچے۔ چوری کرنے آیا تھا ہمارے یہاں پہ، معلوم ہے ان کو بھی چوری کرنے نہیں آتا، نہیں بہانا چاہیے ان کو، مسلمان ہے، ملا ہے، نکالو باہر اس کو، بول فلاں چیز بولنے لگا رہے اس کو، کفریہ کلمہ بولنے لگا رہے، بول اسلام کو برا بول، اسلام کو برا کیسے بولوں میں، برا نہیں بولتا، مار ڈالے اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے مجبوری کے حالات میں انسان کے لیے گنجائش رکھی، اگر ایسا مجبور کر دیں کہ جان کا خطرہ ہو جائے یا بہت بڑا ضرر اس کو ہو سکتا ہے جس کی بھرپائی نہیں ہو پائے گی، تو ایسے خطرے میں، ایسے اکراہ اس کو کہتے ہیں، ایسے وقت میں اگر وہ دل میں تو نہیں صرف زبان سے ان کی ڈیمانڈ پہ کچھ کفریہ کلمہ بول دے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی چیز نہیں، کچھ نہیں، چلو آگے بڑھو، کوئی گناہ نہیں اس کے اوپر، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ بعض صحابہ، غلام صحابہ تھے، حضرت عمار ہیں یا اس طرح دوسرے جتنے صحابہ تھے، بعض اوقات مشرکین لے جاتے ان کو ریگستان میں، لٹاؤ اس کو، آگ بالکل، کبھی آگ پہ حضرت خباب کو، یا کبھی دھوپ میں ریت کتنی گرم ہو جاتی، چل سکتے آپ مسجد کے صحن میں، ان کو ریت کے اوپر صحرا میں، وہ بھی سعودی عرب میں، جبھی سعودی عرب نہیں، جب تو حجاز تھا، وہاں پہ لٹا دیتے تھے ان کو مکہ میں، اور ان کو مجبور کرتے تھے، بول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بول، اب کیا کریں، برا بول دیا تو کفر ہے، نہیں بولا تو دنیا کی جہنم، کیا کریں۔ اور انسان ایک وقت تک کی تکلیف برداشت کر سکتا ہے، اس کی ایک لمٹ ہے باڈی کی، تو بعض اوقات ان کو مجبور ہو کے بولنا پڑتا تھا کچھ، تو تھوڑا سا برا بول دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن پھر آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے رسول ایسا ایسا ہمارے ساتھ ان لوگوں نے کیے اور ہم کو ایسا مجبوراً بولنا پڑا، کیا ہے اس کا؟ آپ نے کہا اگر واپس وہ ایسا کریں تم بھی واپس ویسے ہی کرنا، اگر واپس ایسا کریں مجھ کو برا بولنے کے لیے کہ بولو۔ پھر اللہ نے آیت بھی نازل کی کہ جب تک دل ایمان پر مطمئن ہو، ایسے مجبوری کے حالات میں آدمی اگر ایسا کوئی کفریہ کلمہ بول بھی دے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ گناہ نہیں، کیونکہ اس کا دل وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اس کا دل ایمان پہ مطمئن تھا، لیکن مصیبت سے بچنے کے لیے، بیوی بچے گاڑی میں، بھائی کچھ بھی ہو جائے گا، اس میں سے چھوٹ کے نکلنے کے چانسز دکھ رہے ہیں، ایسا بول کے بول جا اور نکل جا، ایسے وقت میں اجازت رکھی گئی کہ دل اگر کفر پر مطمئن نہیں، ایمان پہ مطمئن ہے، تو مجبوری کے حالات میں اگر آدمی کفریہ کلمہ بھی بول دے جو اتنی بھیانک چیز ہے جس سے ہمیشہ کی جہنم ہوتی ہے، لیکن ایسے وقت میں وہ یہ بھی بول دے تو اس امت کے لیے معاف ہے،
تم لوگوں کو گنجائش ہے اس کی. کتنا بڑا احسان کیا. دیکھیے اسلام میں یہ ہے، نہیں ہوتا تو اسلام میں یہ ہے کہ ایسے حالات میں اس کی گنجائش ہے، کیونکہ آگے حالات آنے والے تھے، اللہ کو معلوم ہے ایسے حالات آتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے، آپ دیکھیے رشیا میں یا چائنا میں اور کئی ملک ایسے ہیں جہاں پر ایک دم ریلیجن ہی بھیانک چیز ہے. آدمی کو مجبوری کیا کرے، اٹھا کے لے جائیں گے اس کو، کچھ بھی کریں گے اس کے ساتھ میں. اسلام کو مانتا تو نہیں بول سکتا ہے آدمی. اگر ایسی حالت اس کی ہے کہ جان چلی جائے گی اس کی، ہمیشہ کے لیے اس کو قید میں ڈال دیں گے، کچھ بھی ظلم کریں گے اس کے اوپر، مانتا ہے اسلام کو بول سکتا ہے. اس کے لیے گنجائش ہے اس کی. ایسا پیارا دین اللہ نے دیا اور اس امت کے لیے اللہ نے انتظام کیا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی انعامات دیے ہیں. ان میں سے کیا ہے؟ بہت ساری باتیں، میں کچھ باتیں ذکر کروں گا، ویسے وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَفُضِّلَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو لوگوں پر 3 چیزوں میں فضیلت دی، باقی امتوں پر 3 چیزوں میں فضیلت دی. کہا کہ جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، ہمارے لیے پوری زمین کو مسجد اور پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے. سفر میں، حضر میں، کسی بھی بستی میں، ایمان والا ملک، کفر والا ملک، اچھے لوگ، برے لوگ، کہیں بھی سفر میں ہو، اترا اللہ اکبر نماز پڑھ سکتا ہے. پوری زمین کیا ہے اس کے لیے مسجد بنا دی گئی. یہ نہیں کہ خاص مسجد ہی میں پڑھنا چاہیے، زمین پوری کی پوری اس کے لیے عبادت کے لیے اوکے قرار دی گئی، کہیں بھی عبادت کر سکتا تھا سوائے حمام اور مقبرہ کے. پوری زمین میں جہاں چاہیں سفر میں گاڑی، آج بھی دیکھیے آپ ملکوں میں، اسلامی ملکوں میں لوگ گاڑی روک دیتے، صحرا میں کہیں بھی ڈال دیا جا نماز، اللہ بس اذان دیا ایک آدمی دوسرا آدمی پیچھے جماعت بنا کے پڑھ لیے، کوئی ضرورت نہیں، کہیں بھی پڑھو نماز. نمبر 2، لیکن نماز کے لیے پانی کدھر اپنے پاس وضو کرنے کے لیے؟ پانی نہیں، ختم، پی کے ختم کرا تو اب کیا نہیں پڑھ سکتے نماز؟ پڑھ سکتے. کیسا پڑھ سکتے؟ تیمم کر کے. کہاں کرنا تیمم؟ مدینہ کی مٹی ہونا چاہیے کہ کربلا کی؟ کہیں بھی بھائی دھول مارا، دھول ختم، چھٹی ہو گیا، پاک ہو گیا. احتلام ہوا تھا اس کے لیے بھی چلتا ہی ہے. احتلام بھی اگر ہو گیا ہے، غسل کی حاجت ہے، تب بھی اتنا سا تیمم کر لیا، اوکے پڑھ نماز، کچھ نہیں ہوتا. بتائیے پیشاب آیا کیا کروں؟ ڈھیلا لے جا، ڈھیلے سے صفائی کیا چل جائے گا. کہاں نہیں ملتا ڈھیلا؟ کہاں امریکہ کا کہ انگلینڈ کا؟ کون سا ڈھیلا؟ کہیں بھی جا، پتھر اٹھا، کام کر کے اللہ کے بندے جماعت کھڑی ہو رہی. اتنا آسان رکھا اللہ نے. یہ فضیلت اس امت کی ہے. وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. کتنا پیارا دین ہے. آپ دیکھیے فطری دین ہے. مٹی والے کو مٹی دیا، پانی کو پانی دیا، اس سے پاکی. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کی شروعات مٹی سے ہوئی اور اس کا سلسلہ جاری رہا پانی سے. اللہ نے طہارت کا ذریعہ مٹی اور پانی کو کہا، اس کی فطرت کے مطابق ہے. یہ نہیں کبھی نہیں سوچے تھے اس پہ. وَجُعِلَتْ صُفُوفَنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ. ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئی ہیں. نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو صف بنا کے، تو فرشتے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، سننے کے لیے صفیں باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. کہا ہماری جو صف بنتی ہے وہ فرشتوں کی طرح بنتی ہے. یہ فضیلت اس امت کے لیے ہے. جب نماز پڑھتے ہیں سب بنا کے، کون پڑھتا ہے اسی؟ کون کرتا ہے اسی عبادت؟ مسلمان کرتے ہی سا. امیر، غریب، گورا، کالا، حبشی، چینی، چھوٹی آنکھ والا، بڑی آنکھ والا، گورا، کالا، لال، نیلا، پیلا، سب صف میں کھڑے ہیں. بادشاہ اور فقیر سب فرشتوں کی طرح ان کی صف لگتی ہے، قدم سے قدم، کندھے سے کندھے ملا کے ایک دم. فرشتے اللہ کی فرما برداری کے لیے کھڑتے، اور یہ اللہ کی فرما بردار. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. کھڑے رہو، اللہ کے فرما بردار بنے ہوئے. تو ہماری صفیں فرشتوں کی طرح لگتی ہیں. وَأُعْطِيتُ هَذِهِ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ. اور سورہ بقرہ کی 2 آخر کی جو آیتیں ہیں مجھے اللہ کی طرف سے ملی ہیں. مِنْ بَيْتِ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ. عرش کے نیچے ایک خزانے والا گھر ہے، اس میں سے مجھے یہ آیتیں ملی ہیں.
کون سی آیتیں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کے اخیر تک. یہ مجھے ملی ہے کہاں سے؟ ایک خزانے سے ملی ہیں جو عرش کے نیچے. لم یعط منہ احد قبلی ولا احد بعدی، نہ مجھ سے پہلے کسی کو عطا کی گئی تھی نہ میرے بعد کسی کو عطا ہونے والی ہے. مجھ سے پہلے بھی نہیں، یہ مبالغے کے طور پر آپ نے کہا، ورنہ آپ کے بعد تو کوئی نبی ہے ہی نہیں. نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملا ہے نہ میرے بعد کسی کو ملنے والا ہے. کیا؟ یہ جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے اس امت کی فضیلت میں، وقت ہمارے پاس ہو گیا وقت، 5 منٹ میں ختم کرنا ہے، 50 منٹ اس امت کی فضیلت میں یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ امت بقیہ امتوں پر گواہ بنے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یجیء نوح و امتہ، قیامت کے دن نوح علیہ السلام آئیں گے، ان کی امت آئے گی. کیسی ضدی امت ہوں گی، 950 سال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وما آمن معہ الا قلیل. نوح کے ساتھ ایمان لائے تو بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے. کتنے سال دعوت دی انہوں نے؟ 950. تو نوح اور پہلے رسول ہیں وہ. تو کہا کہ نوح علیہ السلام اور ان کی امت آئے گی قیامت کے دن. فیقول اللہ تعالی هل بلغت، اللہ تعالیٰ پہلے نوح علیہ السلام سے پوچھے گا پیغام پہنچایا تم نے؟ فیقول نعم ای رب، نوح علیہ السلام کیا کہیں گے؟ ہاں اللہ میں نے پہنچایا، اے میرے رب میں نے ضرور پہنچایا پیغام. 950 سال نہیں پہنچایا ہو سکتا، 950 سال. رات دن دعوت قومی لیلا ونہارا، رات دن دعوت دیا میں قوم کو. کہا کہ ہاں اللہ پہنچایا میں نے. فیقول لامتہ هل بلغکم، امت سے اللہ پوچھے گا نوح علیہ السلام کی. کیسی ڈاکو امت ہے سنیے. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا انہوں نے پیغام پہنچایا تم کو؟ فیقولون لا، کیا بولیں گے؟ بالکل نہیں. لا ما جاءنا من نبی، ہمارے پاس کوئی نبی آیا ہی نہیں. 950 سال تک دعوت دیے، ایک دم صاف جھوٹ ایک دم. کیا بولیں گے؟ لا ما جاءنا من نبی، ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی نبی آیا ہی نہیں ہے. فیقول نوح علیہ السلام کو کیسا لگے گا اس وقت میں؟ فیقول لنوح من یشہد لک، اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھے گا تمہارا گواہ کون ہے؟ اب یہ کیا ہو گیا؟ ان کی گواہی دونوں کا کانٹراڈکٹ ہو رہا. اب تمہارا گواہ کون ہے تمہارے فیور میں؟ فیقول من یشہد لک، نوح علیہ السلام کیا کہیں گے؟ کسی اور نبی کا نام نہیں لیں گے. نوح علیہ السلام کہیں گے فیقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتہ، میرا گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت ہے. مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو گواہ بنائیں گے نوح علیہ السلام قیامت کے دن. خالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بنا سکتے تھے نا، لیکن کیا کہیں گے؟ نبی اور امتی دونوں گواہ بنیں گے میرے. نوح علیہ السلام کہیں گے محمد اور آپ کی امت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَنَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ وَهُوَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. آپ فرماتے ہیں کہ ہم گواہی دیں گے کہ ہاں نوح علیہ السلام نے پہنچایا تھا پیغام اللہ تعالیٰ کا. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی کہ اور اسی طرح سے ہم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو عدل و انصاف پر قائم رہنے والی معتبر منتخب امت بنا کے بھیجا ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگ دوسروں پر گواہ بنو. تو یہ امت قیامت کے دن کیا بنے گی؟ گواہ. کس کے فیور میں؟ یعنی آخری نبی کی امت پہلے رسول کی دعوت کی گواہی دے گی. اینڈ میں سب کس کو؟ بیچ میں سارے نبی چھوڑتے چلے جائیں گے، وہ ساری امتیں چھوڑتے جائیں گے. اینڈ میں جا کے کون سی امت؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. کہیں گے میرے گواہ وہ لوگ ہیں. کتنا کانفیڈنس ہوگا ان کو، یہ صحیح بولیں گے. ہاں بنی اسرائیل کو نہیں، کس کو بنائیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی امت میری گواہی دے گی، وہ بولے گی میں پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُدْعَوْنَ فَيَشْهَدُونَ لَهُ بِالْبَلَاغِ ثُمَّ أَشْهَدُ عَلَيْكُمْ. پھر اس امت کے لوگوں کو بلایا جائے گا اور وہ گواہی دیں گے کہ ہاں نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچائے تھے
اور پھر میں گواہی دوں گا صحیح بول رہی ہے. تو نوح علیہ السلام کی گواہی کون دے گا؟ مسلمان، امت محمدیہ. اور امت محمدیہ کی بات کی تصدیق کون کرے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصادق الامین. یہ فضیلت ہے اس امت کی کہ گواہ بنے گی نوح علیہ السلام کی. ان کو معلوم ہوگا نوح علیہ السلام پہنچائے تھے پیغام، انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی. کیسے معلوم پڑا؟ قرآن میں پورا سورہ ہے پورا. لیکن بدقسمتی سے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو معلوم نہیں ہے کہ کون نوح علیہ السلام تھے، کیا قصہ ان کا ہے، کیا حالات ان کے تھے. کتنے لوگ ہیں. بہت بڑی چیز ہے، جس کو قرآن سے ہم کو جڑنا چاہیے، قرآن سے ہم کو جڑنا چاہیے. آخری چیز بتا کے اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نوٹس، آخری بات بتا کے اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا، ایک لمبی روایت ہے، اس میں ہے فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَن يَصْدَعَ بَيْنَ خَلْقِهِ نَادَى مُنَادٍ. اور یہ روایت یاد رکھنے کی ہے، امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں فیصلہ کرنے کا ارادہ کرے گا، نَادَى مُنَادٍ، ایک پکارنے والا پکارے گا، فرشتہ پکارے گا، آواز لگائے گا. أَيْنَ أَحْمَدُ وَأُمَّتُهُ. احمد کس کا نام ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. احمد اور ان کی امت کہاں ہیں؟ احمد اور ان کی امت کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَنَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ. ہم ہیں تو آخری لیکن ہوں گے پہلے. فیصلہ جب شروع ہوگا جنت جہنم کا، جنت میں جانے کی باری آئے گی، تو کہا کہ ہم آئے کیسا؟ پہلے آئے تھے کہ اینڈ میں آئے؟ اینڈ میں آئے. لیکن فیصلہ شروع ہوگا تو چھٹی پہلے کس کی ہونے والی؟ ہم وَنَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ. جنت میں جانے کے اعتبار سے یہ پہلے ہوں گے. کہا کہ ہم ہیں تو آخری لیکن ہوں گے پہلے. وَنَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ وَنَحْنُ آخِرُ الْأُمَمِ وَأَوَّلُ مَنْ يُحَاسَبُ. ہم ہیں تو آخری امت، ساری امتوں کے اخیر میں آئیں، لیکن ہمارا حساب سب سے پہلے ہوگا. حشر میں کھڑے رہنا، ہمارا نمبر کب آتا، ہمارا حساب سب سے پہلے ہو جائے گا. کہا کہ وَأَوَّلُ مَنْ يُحَاسَبُ. حساب تو ایسا بھی ہونے والا، ویسا بھی ہونے والا ہے، پہلا ہو یا آخری ہو. لیکن اتنا انتظار کر کے پھر حساب ہوگا، اس سے پہلے ہی ان کا حساب ہو کے حشر سے نکل جائیں گے یہ لوگ. کہ کہا کہ وَأَوَّلُ مَنْ يُحَاسَبُ فَتُفْرَجُ لَنَا الْأُمَمُ عَنْ طَرِيقِنَا. جب پکارا جائے گا کہاں ہے محمد اور ان کی امت، کہاں ہے احمد اور ان کی امت، کہتے جیسے اعلان ہوگا ہمارے لیے دوسری امتیں راستہ ہٹا کے ہم کو جانے کے لیے راستہ دیں گے. فَتُفْرَجُ لَنَا، وہ ہٹ جائیں گے اور ہم کو جانے دیں گے. فَتُفْرَجُ لَنَا الْأُمَمُ عَنْ طَرِيقِنَا فَنَمْضِي غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الطُّهُورِ. اس کو یاد رکھیے، ہم جب جائیں گے، گزریں گے لوگوں کے سامنے سے، تو ہم غرًا محجلین ہوں گے. غرًا چہرہ روشن، محجلین اعضاء وضو کے روشن. وضو کی وجہ سے چہرہ، ہاتھ، پاؤں دھوتے ہیں تو چہرے پر روشنی ہوگی وضو کی وجہ سے، اور جو وضو کے اعضاء ہیں سب کے سب چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے. کہا کہ فنمضی غرًا محجلین من اثر الطہور. وضو کی وجہ سے ہمارے اعضاء، چہرہ اور اعضاء روشن ہوں گے. وَتَقُولُ الْأُمَمْ، اور امتیں ہم کو دیکھ کے کہیں گے، یعنی مسلمانوں کو اور امت محمدیہ کو دیکھ کے باقی امتیں کیا کہیں گے؟ كَادَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ أَن تَكُونَ أَنْبِيَاءَ كُلَّهَا. کہیں گے كَادَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ أَن تَكُونَ أَنْبِيَاءَ كُلُّهَا. ایسا لگتا ہے کہ پوری کی پوری نبی، شاید یعنی امت جو ہے پوری کی پوری نبی، قریب تھا کہ پوری امت، ساری کی ساری امت نبیوں کی طرح ہو جائے. یعنی اتنا اعلیٰ معاملہ ان کا ہوگا کہ وہ ساری امتیں کہیں گی ایسا لگ رہا ہے سب کے سب نبی ہیں. اتنا روشن اور اتنے نورانی اور ایسے بن کے وہ راستہ پائیں گے اپنا. اللہ تعالی ہم سب کو اس امت میں واقعی جینے اور مننے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم سب کو ان اوصاف سے متصف فرمائیں
جن پر یہ ساری فضیلتیں اور یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔